حکمت کو انکارپوریٹ کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے۔ پھر وہ تھاٹ جو ہے، وہ تھاٹ اس دور میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس دور کے اذہان کے اندر اترے گا ہی نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس دور میں جو مذہبی فکر ہمیں درکار ہے، فکر، علم نہیں، علم تو وہی ہے جو وہاں سے ملے گا۔ اس لفظ کے کیا معنی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے راویوں کا کیا معاملہ ہے، یہ کہاں سے ہم لے آئیں گے؟ تو وہیں سے لیں گے، یہ تو کہن سے ملے گا ہمیں۔ لیکن جو فکر کا معاملہ ہے اس میں ارتقاء کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے، اور علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن اگر ان دنوں میں آپ جا کر اٹھائیں تو اس کا جو پریمبل ہے، مقدمہ، اسی میں یہ ہے کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم فکر انسانی کے ارتقاء کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے رہیں اور غور و فکر کو جاری رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو خیالات میں نے اس کتاب میں ظاہر کیے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس سے بہتر اور مور ساؤنڈ خیالات ظاہر کیے جائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں۔ تو یہ بات میں نے بنیادی طور پر بتائی۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن نازل ہوا، اور ہمارے اکثر مفسرین اس وقت تک اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ نہ کچھ نظریہ ارتقاء کے جراثیم آ چکے تھے، ابن مسکوے کے ہاں ہے، مولانا روم کے ہاں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک بات ذہن میں قائم رہی ہے، انسان کا ایک خاص مقام، انسان کی ایک خاص حیثیت، روح انسانی کا ایک خاص رتبہ، انسان کا مسجود ملائک ہونا، انسان کا وحی کا محبت بننا، وہی خداوندی کو ریسیو کرنا، یہ ساری چیزیں مقام انسانیت جو ہے وہ کبھی تھریٹن نہیں ہوا، جس طریقے سے کہ آج آ کر تھریٹن ہوا ہے کہ حیوانیت کی آلٹر پر آ کر آپ نے انسانیت کو قربان کر دیا۔ اب نری انسان حیوانیت ہی حیوانیت رہ گئی ہے، انسانیت کا کوئی شرف اور کوئی اس کا اعلیٰ رتبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ آج کے دور میں اب تلاش کرنا پڑے گا، نگاہیں جو ہیں خوب گہرائی میں اتار کر قرآن مجید سے حقیقت انسان کو کھود کر نکالنا ہوگا، جس کی کہ اس وقت چندہ ضرورت نہیں تھی۔ ایک چیز جو ویسے ہی حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں منطق میں تحصیل حاصل، یہ پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، کوئی اشکالات اس کے بارے میں ہے ہی نہیں، لہذا جہاں اس کا تریاق تھا اس غلط فلسفے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے، اس وقت ان کی نگاہ اس کے اوپر نہیں جم سکتی تھی۔ یہ ہے در حقیقت وہ وجہ کہ جس کی بنا پر اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہی لیا گیا صرف کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اس کے معنی یہ ہے ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا۔ اب انہیں یہ یاد نہیں رہا ہے کہ میرا اصل نفع آخرت کا نفع ہے، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ یہ مفہوم بھی درست ہے، غلط ہم اسے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نگینے کی طریقے سے یہ مفہوم جڑا ہوا ہے۔ آیت سابقہ اور آیت لاحقہ جو بعد میں آ رہی ہے اس کے ساتھ، اس کے درمیان میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس اعتبار سے میں نے اس مفہوم کو غلط نہیں کہا، صحیح ہے، اور وہ بالکل اس سیاق و سباق میں بھی فٹ ہے، لیکن یہیں پر گہرائی میں ذرا یہاں پر نظر جما دیجئے، مائکروسکوپ کو فوکس کر دیجئے، غور و فکر کیجئے، تو بالکل اس انداز میں وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 300 مرتبہ قرآن کو پڑھا، وہ اجماع جو ہے اس کے لیے قرآن مجید سے دلیل چاہتے تھے کہ قانون اسلامی کا منبع اول قرآن حکیم، منبع ثانی حدیث رسول سنت رسول، منبع ثالث قیاس، منبع رابع اجماع۔ اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے، کہتے 300 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، انہیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ 301ویں مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پر نگاہ جم گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی واضح شکل میں، اور اس نے مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ راستہ اختیار کیا، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا ہوگا، اور پہنچا دیں گے جہنم میں، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کا راستہ، غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین خود گویا کہ ایک سند کے درجے میں بات آ گئی کہ یہ بھی ایک سند بنتی ہے
وہ چیز کہ جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے، مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی جو ہے اتفاق رائے ہو جائے، اس کو بھی قرآن مجید ایک مستند شے سمجھ رہا ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو چیز مقبول عام ہو اور جو چیز کہ ان کے ہاں اجماع ہو جائے، جس پر یہ عوام کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات ہے، اس کو بھی ایک سند کا درجہ ہے۔ اب اس آیت میں انہیں وہ بات مل گئی جو 300 مرتبہ قرآن مجید اول سے آخر پڑھنے کے باوجود نہیں ملی تھی۔ تو یہ معاملہ ایک شافعی کا ہو سکتا ہے اگر رحمہ اللہ، تو یہ معاملہ اس کو پھیلا لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان معاملات میں جو ہمارے سابق مفسرین لکھ گئے ہیں بس اسی پر ہم اکتفا کریں، بلکہ ہمیں قرآن مجید میں یہ جو معدن ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر یہاں سے وہ موتی اور ہیرے جو ہیں کھود کر نکالنے ہیں، جو اس دور کی جو گمراہیاں ہیں، جو اس دور میں ہمارے دین و ایمان کے لیے جو زہر ماحول میں سرایت کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے تریاق کا کام دے سکیں۔ اور وہ ہے کام جو علامہ اقبال نے اس آیہ مبارکہ کی بنیاد پر کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اپنی عظمت ہی سے بے خبر ہو گیا، اب وہ فاسق و فاجر ہی ہوگا، جس نے اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیا۔ دیکھیں کس خوبصورتی سے یہ اولئک ہم الفاسقون، کس خوبصورتی سے بات بیٹھی ہے۔ جب حیوان ہی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تو حیوانی جبلتیں ہی تمہاری امام بن گئی، اب انہی کے پیچھے چلو گے۔ حیوانی تقاضا جو ابھرے ہاتھ جوڑ کر اس کو پورا کرو، یہی فسق ہے، یہی فجور ہے۔ پھر کہاں کا اخلاق اور کہاں کی حیا اور کہاں کی نیکی اور کہاں کا معروف اور کہاں کا منکر۔ اولئک ہم الفاسقون۔ جب اپنی شرف انسانیت سے ہی خود مستعفی ہو گئے تو اب تو ظاہر بات ہے کہ فسق و فجور ہی تمہارے لیے راستہ ہے۔ اب یہ ہے آیہ مبارکہ جو اس فلسفہ خودی کا منبع ہے، ماخذ ہے، جو اس دور میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے پیدا کردہ سارے مسموم اثرات کا واقعتاً نہایت مؤثر اور شافی علاج ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر